السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 10، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھنے سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے درمیان فرق وہ سمجھ لیجئے۔ نون ساکن کے لیے رسم خط ہے، تنوین کے لیے رسم خط نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نون ساکن وقف اور وصل یعنی رکنے اور ملانے ہر 2 صورتوں میں باقی رہتا ہے۔ تنوین اگر 2 زبر کی ہے تو وقف میں اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے اور اسے مد بدل کہتے ہیں، اور اگر 2 زیر 2 پیش کی ہے تو وہ حذف کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، نون ساکن اول، وسط اور آخر کلمہ میں تینوں جگہ آتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ نون ساکن ایک کلمے میں اول میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے حرف کے بعد، بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی۔ مثلا انطلقوا، انظر، ينفقون، فسينغضون، فلا تكن۔ تنوین صرف اخیر کلمہ میں آتی ہے، جیسے شکوراً، علیم، عن کثیر۔ نمبر 4، نون ساکن اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتا ہے، تنوین صرف اسم میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ تلفظ میں نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نون ساکن وہ نون ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی جزم ہو، جیسے من نون ساکن ہے، فلا تکن نون ساکن۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، مگر در حقیقت تنوین وہ نون ساکن ہے جو اصلی حروف سے زائد ہو، اور یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتا ہے، جیسے خبیر، خیرن، من حکیم۔ تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے بیان کیا جائے یا بتایا جائے، پہلے اقلاب بھی لے سکتے ہیں۔ تو آسان یہ ہے کہ پہلے اظہار لے لیا ہے انہوں نے اس کتاب میں۔ لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اصطلاحی معنی ہے حرف کو بغیر کسی تبدیلی اور بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ قاعدہ بھی سمجھ لیجئے پھر، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور یہی حروف حلقی بھی ہیں اور حروف اظہار بھی ہیں۔ مثالیں: نون ساکن کی مثال ہے من اذن، نون ساکن کے بعد حمزہ، من خیر، نون ساکن کے بعد خا، من ہاد، نون ساکن کے بعد ہا، اجرا عظیما، اجرا تنوین کے بعد عین، عظیما، ملاق حسابیہ، تنوین کے بعد حا، عفو غفور، تنوین کے بعد غین۔ نمبر 2، ادغام۔ لغوی معنی ہے ملانا، اصطلاحی معنی ایک حرف ساکن کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ ادغام کے معنی ہے داخل کرنا۔ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کیا جائے کہ دونوں حرف مشدد پڑھے جائیں۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ قاعدہ: نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ لام
اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی یومن یا واو میم نون یا ینمو یا نون میم واو میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ مثالیں، من یقول نون ساکن کے بعد یا، من ربک نون ساکن کے بعد را، من ماء نون ساکن کے بعد میم، مصدقا لما تنوین کے بعد لام، ہدی وذکرا تنوین کے بعد واو، حطۃ نغفر لکم تنوین کے بعد نون۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک ادغام بالغنہ اور دوسرا ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ یا ادغام مع الغنہ، حروف یرملون میں سے ینمو یا یومن میں ادغام بالغنہ یا ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام کے ساتھ غنہ کیا جائے گا، اور ادغام بلا غنہ لام اور را میں ہوتا ہے۔ یہ دو ہی حروف ہیں بغیر غنہ کے، ان میں ادغام ہوگا، جیسے من ربک بر رفعہ اللہ وغیرہ۔ نمبر 3، اقلاب، لغوی معنی تبدیل کرنا، بدلنا۔ اصطلاحی معنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نوٹ، اقلاب کا قاعدہ جہاں جاری ہوتا ہے وہاں نون ساکن اور تنوین کے اوپر ایک چھوٹی سی میم بھی لکھ دی جاتی ہے۔ مثالیں، انبئہم نون ساکن کے بعد با آنے سے اوپر ایک چھوٹی سی میم، حل بہذا تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، من بطون، من بین، بصیر بالعباد، من بخل لینبذن، من بین الصلب لنسفعا بالناصیۃ۔ نمبر 4، اخفاء، لغوی معنی ہے چھپانا۔ اصطلاحی معنی حروف کو اس کے مخرج میں اس طرح چھپانا کہ اظہار ہو نہ ادغام، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ قاعدہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، جو الف، با، حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے اور حروف بھی سن لیجئے۔ اخفاء کے معنی چھپانا کے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفائیہ، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کا اخفاء ہوگا۔ مثالیں بھی ہیں آگے، جیسے انتم، انفسکم، من شیء۔ عربی میں ایک شعر ہے، صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما، دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما۔ یہ 15 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس کے ہر لفظ کا پہلا حرف حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں تو آسانی رہے گی۔ مزید مثالیں، من شاہد نون ساکن کے بعد شین، انت نون ساکن کے بعد تا، من جاء نون ساکن کے بعد جیم آنے کی وجہ سے نون کی آواز کو چھپایا گیا، خالدا فیہا یعنی خالدن نہیں پڑھا، دم نہیں پڑھا، اخفاء کیا، رزقا قالوا تنوین کے بعد قاف آنے کی وجہ سے اخفاء کیا، کتاب کریم کتابوں میں اخفاء ہوا۔ صفحہ نمبر 40 دیکھیے، سوالات، سبق نمبر 10۔ سوال نمبر 1، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ سب کے نام بیان کریں۔ سوال نمبر 2،
اظہار کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں اور اظہار کا قاعدہ مع امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 3، ادغام کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائیں اور ادغام کا قاعدہ مثال دے کر واضح کریں۔ سوال نمبر 4، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ مثال سے واضح کریں۔ سوال نمبر 5، اخفاء کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 6، اقلاب کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیں اور مثال بھی دیں۔ نوٹ: علامہ شاطبی، علامہ جزری، اکثر ائمہ اور قراء نون ساکن اور تنوین کے 4 ہی احکام بیان کرتے ہیں، جیسے اظہار، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ، اقلاب یعنی قلب اور اسے ابدال بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، اخفاء۔ بعض قراء رحمہم اللہ کے ہاں 5 احکام ہیں: اظہار، اقلاب، اخفاء، ادغام مع الغنہ اور 5واں ادغام بلا غنہ، یعنی انہوں نے ادغام کی دونوں قسموں کو الگ الگ شمار کر کے 5 احکام قرار دیے ہیں، جبکہ علامہ جعبری کے نزدیک یہ 3 احکام ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء مع القلب یا بلا قلب۔ علامہ موصوف یعنی علامہ جعبری نے اقلاب کو اخفاء میں شامل کیا ہے۔ قرآن کریم کے 4 الفاظ دنیا، قنوان، بنیان اور صنوان میں نون ساکن کے بعد یا اور واو ایک ہی کلمے میں ہیں۔ ان الفاظ میں ایک کلمے میں نون ساکن کے بعد یا اور واو آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار ہوا ہے، کیونکہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ نون ساکن اور حروف یرملون یعنی یا را میم لام واو نون یا حروف ادغام یہ الگ الگ کلموں میں ہوں، الگ الگ کلموں میں ہونے چاہیے۔ اگر ایک ہی کلمے میں ہوں تو ادغام نہیں اظہار ہوگا، اسے اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ایسے کلمات قرآن کریم میں بس یہی 4 ہیں: دنیا، قنوان، بنیان اور صنوان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔